3 ریزنز ایسے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ یہ 3 ریزنز لے کر گھر واپس لوٹیں انشاءاللہ، جس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ 7 دن میں اللہ کی اس قدر غیبی مدد آئی، اس قدر غیبی مدد آئی۔ ہیلو ایوری ون، السلام علیکم۔ آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل لائف اسٹوری میں خوش آمدید۔ تو آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ سب تو اس لڑکے کو جانتے ہی ہوں گے، کیونکہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے اتنی چھوٹی عمر میں بڑی سوچ رکھ کر 7 دن میں 7 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا ہے۔ تو وہ کس طرح سے اتنا پیسہ جمع کیا ہے، یہ سب باتیں خود بتا رہے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، یہ ویڈیو ہم سب کی زندگی بدل دینے والی ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اب آخری بات جس بات پہ میں آپ کو یہ لانا چاہ رہا تھا، پورے بیک گراؤنڈ کو بنانا چاہ رہا تھا کہ 7 دن میں 7 کروڑ روپے کیوں آئے۔ میں پہلے دن صبح اٹھا 1 کروڑ، اگلے دن صبح اٹھا 2 کروڑ اکاؤنٹ میں، تیسرے دن صبح اٹھا 3 کروڑ، چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن، 7 دن۔ تو میں مسلسل ایک شکر کے حال میں تھا، کیونکہ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ لوگوں کے 100 روپے سے ہر دن آپ کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے آ سکتے ہیں۔ مگر میں خود سے یہ پوچھ رہا تھا کہ یا اللہ یہ کیوں، یا اللہ یہ کیوں، یا اللہ یہ کیوں۔ اور آخر کئی دنوں تک محاسبہ کرنے کے بعد میں اس کنکلوژن پہ آیا کہ 3 ریزنز ایسے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ یہ 3 ریزنز لے کر گھر واپس لوٹیں انشاءاللہ، جس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ 7 دن میں اللہ کی اس قدر غیبی مدد آئی، اس قدر غیبی مدد آئی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ فرسٹ، کہ ہماری نیت صاف ہو، ہماری نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یعنی اگر انگریزی میں بولے the intention should be in its purest form, and the purest form of intention is nothing but the fact that you do everything۔ آپ سانس بھی لیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ یعنی اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ اگر ابھی یہ نیت کر لیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کی غیبی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات کہ آپ محنت کریں، آپ محنت کریں۔ کیسی محنت؟ صحابہ والی محنت۔ کیسی محنت؟ کہ فجر میں اٹھے تو کام اور کام اور کام اور کام اور کام اور کام، یعنی عشاء تک کام، پھر فجر میں اٹھے اور کام اور کام اور کام، اور پھر عشاء تک کام، اور پھر سوئے تو اگلے دن اٹھے۔ اگر آپ ہر دن اس قدر محنت کریں گے، اور میں کہتا ہوں زندگی کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ زمین پہ کام، اور میرے ساتھ آپ دہرائیں، زمین پہ کام، ایسے نہیں چلے گا، زور سے کہیں، زمین پہ کام اور قبر میں آرام انشاءاللہ۔ یہ زمین آرام کے لیے نہیں ہے، ہم آرام کریں گے انشاءاللہ، مگر آرام کی جگہ قبر ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم اس قدر کام کریں گے اور کریں گے اور کریں گے تو اللہ کی غیبی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ اور تیسری اور آخری چیز، نیت، محنت، اور تیسری اور آخری چیز میں کہتا ہوں وہ ہے قربانی۔ اس کے بنا کوئی بھی کام، کوئی بھی انسان، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی مشن، کوئی بھی کاز بڑا نہیں ہو سکتا۔ You cannot reach the pinnacle of greatness اگر آپ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو زندگی میں کئی سارے موقع دیں گے جہاں آپ قربانی دے سکتے ہیں، اور ہم سمجھیں کہ آج اس وقت میں ہم کس چیز کی قربانی دے سکتے ہیں، کن کن چیزوں کی قربانی دے سکتے ہیں۔ تو آپ مال کی قربانی، جان کی قربانی، اور ایسے کئی ساری چیزوں کی قربانی دے سکتے ہیں۔ اگر ہم دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر حق ہے ہمیں کہ اپنے قوم کے لیے اچھے مستقبل کا خواب دیکھیں۔ اگر قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تو پھر وہ خواب دیکھنے کا بھی حق ہمیں نہیں ہے۔ اور ایک اور بات، آپ اس بات پہ کوئی اتفاق رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، مگر آپ یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ ہمارے مال کا میل ہے۔ یہ بات مانتے ہیں آپ؟ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ زکوٰۃ ہمارے مال کا میل ہے، اور ہم اسی میل پہ قوم کے مستقبل کو بنانا چاہتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ اگر قوم کے مستقبل کو بنانا ہے اور تیار کرنا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ سے اوپر اٹھنا ہے۔ زکوٰۃ اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم ادارے کھڑے کر دیں، کہ ہم قوم کے مستقبل کو بدل دیں۔ زکوٰۃ اس لیے آیا تھا، یہ نظام کو اس لیے لایا گیا ہے کہ کوئی انسان ننگا نہ رہے، کوئی انسان بھوکا نہ رہے، کوئی انسان گھر کے، کوئی انسان ایسا نہ ہو کہ جس کے سر پہ چھت نہ ہو۔ مگر ہم نے یہ سمجھا کہ ہم زکوٰۃ کے مال سے قوم کے مستقبل کو بنا دیں گے۔ اپنے مال کی میل سے قوم کے مستقبل کو بنا سکتے ہیں کیا ہم؟ نہیں بنا سکتے ہم۔
آج ضرورت ہے کہ اپنے محاسبہ کریں ہم، اور بہار انجمن جیسے اداروں کا ہم ساتھ دیں اور زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر ہم تعاون کریں تاکہ قوم کی مستقبل بن سکے. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. یا میں 99% بھی کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ 1-2% ہوں گے نوجوان جن کے پاس میں گولز ہیں، ویژن ہے، کچھ کرنا چاہتے ہیں خود کے لیے یا پھر دیش کے لیے، لیکن کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک بڑا طبقہ 90% کا ایسا ہے جو انہیں نہیں پتا کہ وہ کیوں جی رہے ہیں. تو ایسے معاشرے میں ایک نوجوان کھڑے ہوتا ہے ایک ویژن لے کر کہ میں غریبی مٹاؤں گا، اور وہ غریبی کو میں پیسوں سے نہیں مٹاؤں گا. میں جو سب سے پہلی آیت اتری ہے پورے مین کائنڈ پر، اقرا پڑھ علم حاصل کر، اس کو ہی میں طاقت بناؤں گا اور اس کے ساتھ میں چلوں گا اور غریبی مٹاؤں گا. پھر انہی غریب بچوں میں سے میں لیڈرز کو پیدا کروں گا، اور اس نوجوان کا نام ہے ولی رحمانی. بگ راؤنڈ آف اپلاز فار دس بوائے. اس عمر میں 25 کروڑ سے زائد نوجوان ہماری دیش میں ڈرگز میں انوالوڈ ہے، عشق بازی میں انوالوڈ ہے، گندے گندے کاموں میں انوالوڈ ہے. اور اسی عمر کا ایک لڑکا کھڑے ہوتا ہے ایک ویژن لے کر کے، اور نہ جانے کتنے بلینئرز ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے توفیق نہیں دی ہے، ان کے دل میں وہ فکر نہیں ڈالی ہے. تو اس کم سن عمر میں یہ درد لے کر پیدا ہونا یہ صاف میسج دیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور میں ایک بڑی اچھی مثال دیتا ہوں اس نوجوان کے لیے، صرف یہاں اس گاؤں کے یا اس ڈسٹرکٹ کے یا اس شہر کے یا اس اسٹیٹ کے لوگوں کی سپورٹ نہیں، پورے دنیا کی سپورٹ ملنی چاہیے. بیکاز ہی از اے ونڈر بوائے آئی وڈ سے. ایک یونیک پرسنالٹی ہے آپ کی ماشاءاللہ. when he was 17 years old he had a desire, he had a dream. وہ کیا ڈریم تھا کہ جب میں 18 سال کا ہو جاؤں گا تو I should be the father of 18 orphan children. ماشاءاللہ. big round of applause for this thought. کیا بڑا ویژن. 18 سال کے بچوں میں پب جی کی دیوانگی ہوتی ہے، لڑکیوں کے کالجز کے طواف کر رہے ہوتے ہیں، گندے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، والدین کو دھوکہ دینے میں تلے ہوئے ہوتے ہیں. اور ویسی عمر میں یہ لڑکا خواب دیکھتا ہے کہ جب میں 18 کا ہو جاؤں گا تو میں باپ بنوں گا 18 آرفن چلڈرن کا. یہ سوچ انشاءاللہ کافی ہے اس بندے کو جنت تک لے جانے کے لیے. ماشاءاللہ ان کا ویڈیو جب وائرل ہوا پہلا ولی رحمانی صاحب کا، تو مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے بھیجا، میں نے اسے سنا اور مجھے خوشی ہوئی. جیسا کہ سر نے کہا کہ آج کا نوجوان ڈرگس کی طرف جا رہا ہے، آج کا نوجوان بیٹھے بیٹھے موبائل کے اوپر گیم کھیلتا ہے، لوڈو اور پتہ نہیں کیا کیا. آج کا نوجوان کرکٹ کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میچ شروع ہو رہا ہے. آج کا نوجوان ایسے واہیات چیزوں کے اندر میں لگا ہوا ہے. اسی لیے علامہ اقبال کہتے تھے تیرے صوفے ہے افرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، مجھے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. آج کا نوجوان کیا ہے؟ تن آسانی میں مبتلا ہے. سوچ، کیونکہ یتیموں پر آپ نے سنا ہے علماء حضرات سے کہ ان کے سر پر جو ہاتھ رکھتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے قریب ہوتا ہے. یہ تو باپ بننے کی ذمہ داری لیا ہے، سر پر ہاتھ ہی نہیں، صرف پوری ذمہ داری لینا، بچوں کو بہترین ایجوکیشن دینا. یہ بہت بڑا قدم ہے. اس قدم کے ساتھ ہم نے بھی چلنا ہے انشاءاللہ. اس لیے اللہ نے سب اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. لہذا اس بنا پر جب اس ذات پر بھروسہ یقین صحیح ہوگا اور انسان کا کام کرنے کا انداز اور طریقہ صحیح ہوگا تو اس کو کامیابی ملنا یقینی ہے. ان اللہ لا یضيع اجر المحسنین. اللہ محنت کرنے والے کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے. جو آپ نے فنڈ ریز کیا ہے، پہلے دن 1 کروڑ، دوسرے دن 2 کروڑ، تیسرے دن 3 کروڑ، 7ویں دن 7 کروڑ، پھر اکاؤنٹ فریز ہو جاتا ہے. اگر اکاؤنٹ فریز نہ ہوتا تو کتنے آتے پوچھا میں نے ولی رحمانی صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے 15-20 تو ضرور آتے تھے.
मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 100 तो किसी भी हालात थे। इस प्लेटफॉर्म से मैं सलाम करता हूं वो पैसे डालने वाले मौलाना हुज़ैफा साहब, वो स्वीपर्स हैं, वो ड्राइवर्स हैं, वो रिक्शा पुलर्स हैं, वो लेबर्स हैं। ये साफ मैसेज पूरे दुनिया को मिलता है कि कौम अभी जिंदा है। बेवाओं ने आपको 100-100 रुपए डाले हैं। होना तो ये चाहिए था कि कोई 2 ताजिर आ जाए, इस नौजवान के जज्बे को सुने और कहें कि कोई फंड रेज करने की जरूरत नहीं है बेटा, कितने पैसों की जरूरत, सिर्फ 18 करोड़, I'll give you, ऐसे दे देते। लेकिन कौन दिए हैं इस नौजवान को पैसे? बेवा औरतों ने दिए हैं, रिक्शा पुलर्स ने दिए हैं, लेबर्स ने दिए हैं, स्वीपर्स ने दिए हैं। आप सब लोग खड़े हो जाए उन लेबर्स के लिए, उन बेवाओं के लिए सलूट करता हूं मैं। वो जो 100-100 रुपए डालकर इस नौजवान को एक हिम्मत दिए हैं, मुझे यकीन है आने वाले जमाने में ऐसे न जाने कितने लाखों करोड़ों आपसे जुड़ जाएंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जितने लोग इस यंग विजनरी लीडर से जुड़े हैं। मैं सलूट करता हूं आप लोग को। आप लोग का सपोर्ट इस नौजवान के लिए एक स्ट्रेंथ है, आप लोग की दुआएं इस नौजवान के लिए स्ट्रेंथ है। आज आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, मैं दुआ करता हूं कि ये बिल्कुल जैसे मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी ने एजुकेशनल एक बैलेंस दीन और दुनिया को लेकर चलते हैं, वैसे ही इदारे अल्लाह आपसे भी इस्टेब्लिश करवाए। सिर्फ इस कलकत्ता में नहीं, पूरी दुनिया में आपसे काम ले। वी नीड सच ए वंडरफुल लीडर। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, अल्लाह आपको खूब पेशेंस से नवाजे और अल्लाह आपको बड़े अच्छे लोगों से जोड़ें। और अच्छे लोग बहुत कम हैं और वो अगर आपसे मिलते हैं, आपसे जुड़ जाते हैं तो इंशाअल्लाह बुलंदी आपके नसीब है इंशाअल्लाह। क्योंकि उलमा यही कहते हैं नौजवानों को खड़े होना चाहिए, नौजवानों को आगे आना चाहिए। यही उलमा का विजन, यही उलमा के बयानात होते हैं। तो तमाम उलमा हजरात से अपील करता हूं, देखो एक नौजवान खड़ा हुआ है, आपकी दुआओं की जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है। दुआ करें ऐसे नौजवान लीडर के लिए। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने दूसरी जगह पर मुखातब करके कहा कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये इस नौजवान से ही मतलूब है। इस उम्मत का नौजवान इसलिए पैदा हुआ है। जब भी मुसलमान इस दुनिया में कामयाब हुआ, सबसे बड़ा रोल नौजवानों का रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जमात को तैयार किया वो किसकी जमात थी? नौजवानों की जमात थी। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इखलास की बरकत से मालामाल फरमाए। और यहाँ पर वली रहमानी साहब ने जिस काम का बेड़ा उठाया है, माशाअल्लाह उम्मत ने ताउन किया और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आगे भी वो ताउन करेगी और अच्छे से अच्छा बेहतरीन स्कूल यहाँ पर तैयार हो जो पूरे मुल्क के लिए नमूना बने। अल्लाह ने वली भाई से बहुत बड़ा काम लिया है, हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। अल्लाह सुब्हान ताला से यही दुआ है मेरी, अल्लाह वली भाई को खूब तरक्की दे और लंबी से लंबी उम्र दे और अपने हिफ्ज़ व अमान में सलामत रखे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर नौजवान के अंदर इस तरह का जज्बा पैदा हो। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।